السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ فلسطین کی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اسرائیل ہل کے رہ گیا۔ اسرائیل کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ اسرائیل کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس آپریشن کو حماس کے کمانڈر ان چیف نے اقصی طوفان کا نام دیا۔ اس ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اب کتنے ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے ایسے ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل میں یہودی ایک اہم تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو حماس نے ایک بڑا حملہ اسرائیل پر کیا جس میں 7,000 راکٹ حملے کیے گئے، اور اس میں نہ صرف راکٹ حملے کیے گئے بلکہ بائکس اور جیپ سے بھی اس حملے میں حصہ لیا گیا۔ اور اسرائیل فوج کے مطابق حماس نے فضائی، سمندری اور زمینی حملہ کیا۔ اور ہم اس موقع پر جب یہ حملہ ہوا تو حماس کے جو کمانڈر ان چیف تھے اس کو لائیو دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ یہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اس پر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس میں حماس کے القسام بریگیڈ نے کہ کمانڈر ان چیف نے اپنے ویڈیو بیان میں اعلان کیا کہ اسرائیل کی خلاف ورزیوں کے خلاف اب وقت آ گیا ہے کہ لکیر کھینچی جائے، اور اس لکیر کو کھینچتے ہوئے اسرائیل کے خلاف اقصی طوفان آپریشن شروع کیا۔ ناظرین، اس موقع پر حماس کے جو فوجی تھے انہوں نے اسرائیل کے متعدد اہم فوجی رہنماؤں کو گرفتار کیا، جس میں ایک ان کے اہم فوجی جرنیل کا بھی ذکر آ رہا ہے جس کا نام نمرود الونی ہے۔ اور اس کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا جس کو آپریشن آئرن سٹوٹس کا نام دیا گیا۔ اسرائیل نے بھی جواب میں بھرپور فضائی حملہ کیا اور 198 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو اب تک ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس میں مختلف ممالک کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، اور باقاعدہ امریکہ نے اس سارے حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا، اور امریکہ نے اس بات کا باضابطہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہم اسرائیل کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ اہم جو ممالک تھے انہوں نے بھی بیان دیے، جیسا کہ جاپان، ترکی، روس، چائنا اور پاکستان کی طرف سے بھی بیان سامنے آئے۔ پاکستان نے اس موقع پر بیان دیا کہ ہم فلسطین کے ان تمام معصوم شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسلسل اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آج جو حملہ کیا اس کی باقاعدہ حماس کی جانب سے ایک پلاننگ کی گئی، اور یہ ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا جب اسرائیل میں تمام یہودی جو ہیں وہ مصروف تھے اور اپنے اس ایونٹ کو اور اپنے اس تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور یہ حملہ بھرپور تھا، اور اس میں اسرائیل کا کافی نقصان ہوا۔ اسرائیل کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا حماس کی جانب سے حملہ تھا۔ حماس نے باقاعدہ اس بات کا برملا اعلان کیا کہ اب کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور یہ ان مظالم کا باقاعدہ ریٹیلی ایٹ ہے اور جواب ہے جو اب تک اسرائیل فلسطین پر کرتی رہی۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ یا یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ اب رکے گا نہیں، اور اس کا بھرپور فلسطین کو جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے جو غزہ کی جنوبی پٹی تھی اس پہ کافی حصے پر قبضہ کر لیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ تو جب یہ حملہ کیا گیا کئی دہائیوں کے بعد، نہ صرف آج حماس نے
اسرائیل کے فوجیوں اور سویلینز کو گرفتار کیا، بلکہ آج انہوں نے وہ تمام اسرائیل کی فوجیوں چوکیوں کو بھی تہو بالا کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا اسرائیل کے کافی حصوں پر جو حماس کی جانب سے اس بات کا انہوں نے اعلان کیا کہ یہ باقاعدہ فلسطین کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کو ہم نے آج دوبارہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ آج اقوام عالم میں بہت سارے ممالک نے باقاعدہ اس بات کی اپیل کی کہ اس جنگ کو باقاعدہ رکنا چاہیے اور دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل کی جانب سے بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیا گیا، اور اس حملے میں 198 سے زائد جو بے گناہ فلسطینی تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی اب جو حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیا اسی طرح جنگ کا سما رہتا ہے، یا کچھ اقوام عالم کی جو مضبوط اور طاقتور عالمی ممالک ہیں کیا اس میں کود کر اور اس میں باقاعدہ باضابطہ طور پر ایک امن پرست ممالک ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس جنگ کو باقاعدہ روکا جاتا ہے۔ یہ جنگ رکنی چاہیے کیونکہ دونوں طرف جو لوگ مر رہے ہیں ان کو نہیں مرنا چاہیے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔